الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت اباحت کورس کی قسط نمبر 39 اور 40 آپ کے گروپ میں پیش کی گئیں۔ آج ہم حجامت اور ناخن کے حوالے سے شرعی مسائل سیکھیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی 5 چیزیں وہ ہیں کہ جو انسانی فطرت ان چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی سنت سے ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کرنا اور زیر ناف بال مونڈنا اور مونچھیں کم کرنا اور ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھیرنا، یعنی یہ انسان جو ہے اپنی فطرت کے اعتبار سے یہ 5 چیزیں کرے، اور یہ سنت انبیاء علیہ السلام بھی ہے، جس میں ختنہ کرنا ہے، اس کے احکام بھی ہم آگے سیکھیں گے۔ اسی طرح زیر ناف یعنی ناف کے بالکل نیچے سے لے کر شرمگاہ کی جڑ تک، اور پھر اس کے اگل بغل جو سائیڈوں پر بال عام روٹین سے ہٹ کر ہوتے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ صاف کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو پیٹھ کے بال ہیں اس کا بھی مستحب ہے کہ اس کو صاف کیا جائے۔ اسی طرح جو مونچھیں ہیں اس کو کم کروانا، یعنی اس کو بالکل مونڈے بھی نہ، اور اگر مونڈ بھی دیں تو گناہ نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کو کم کریں، جس طرح ابرو ہوتے ہیں اس کی مثل کر دیں، یعنی بہت بڑی نہ رکھیں کہ جس سے ہونٹ چھپ جائے، اوپر والا ہونٹ اگر مونچھ سے چھپ جائے تو یہ مکروہ ہے، جس کی شرعاً اجازت نہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ناخن تراشنا، یعنی پہلا کیا ہے ختنہ کرنا، دوسرا ہے زیر ناف بال کاٹنا، تیسرا کیا ہے مونچھیں کم کرنا، اور چوتھا کیا ہے ناخن تراشنا، کہ ہاتھ اور پاؤں کے جو ناخن ہیں ان کو بھی تراشنا چاہیے۔ اور 5واں یہ ہے کہ بغل کے بال اکھیرنا۔ تو پہلے زمانوں میں جو ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ بغل کے بال کو اکھیرا جائے، آج کل کے دور میں تو یہ اکھیرنا بہت مشکل ہے، تو اس کو اگر بندہ مونڈ بھی دے، یا بغل کے بال ہوں یا ستر کے بال ہوں، ان کو اگر کسی کریم کے ساتھ بھی مرد بھی ختم کرنا چاہے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح عورت اگر بلیڈ استعمال کرے تب بھی کوئی حرج نہیں، یعنی ان کو صاف کرنا ہے، کسی بھی چیز سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مونچھیں کٹاؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو، یعنی جو مجوسی لوگ تھے وہ داڑھی منڈواتے تھے، تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کافروں کی مخالفت کرو، کہ جو کافر ہیں یہ مونچھیں جو ہیں وہ بڑھاتے ہیں اور داڑھیاں کٹواتے ہیں، تو تم کیا کرو، ان کی مخالفت کرو، کہ اپنی مونچھیں کم کرو اور اپنی داڑھی بڑھاؤ۔ آج مسلمان جو ہے وہ کافروں کے طریقوں پر ہی چلتا ہے، حالانکہ حدیث پاک میں اس کی بڑی سخت ممانعت کی گئی داڑھی منڈوانے کی۔ ایک مشت جو ہے وہ داڑھی رکھنا کیا ہے، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ اگر اس کی داڑھی نہیں ہے تو وہ سمجھ لے کہ گناہ کر رہا ہے، کہ واجب کا ترک کر رہا ہے، ہر اعتبار سے وہ چلتے پھرتے گناہ کا مرتکب ہے، کہ ایک وہ سنت جو انبیاء علیہ السلام کی ہے، اسی طرح وہ واجب جو مسلسل ہے اس کو کیا کر رہا ہے، وہ ترک کر رہا ہے۔ تو اس والے سے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مسلمان ہمارے بھائی، تو نیت کریں۔ یہ جو ذہن ہوتا ہے نا کہ یہ میں بعد میں رکھ لوں گا، شادی ہو جائے، میرے بچے بڑے ہو جائیں، میں حج کر لوں، میں عمرہ کر لوں، یہ سب جو ہوتا ہے وہ شیطان لوگوں کو امیدوں کے اوپر رکھتا ہے۔ جو شریعت کے اندر چیز ہے وہ آج کرنی ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں بعد میں کروں گا۔ جو بھی شرعی حکم ہے اس کو فوراً فالو کیا جائے، اس کے اوپر لگ جائے۔ باقی جو شادی ہو یا دیگر معاملات ہو وہ ہوتے رہیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی میں داڑھی رکھ لوں گا تو پھر نماز نہیں پڑھوں گا تو میں زیادہ گناہ گار ہوں گا۔ دیکھیں یہ بھی ایک عجیب سی دلیل ہے، جو چیز گناہ ہے وہ داڑھی رکھیں بھی گناہ ہے، داڑھی نہ بھی رکھے تو گناہ ہے۔ تو بہرحال جو چیزیں لازم ہے اس کو کیا جائے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مونچھیں اور ناخن ترشوانے اور بغل کے بال اکھارنے اور موئیں زیر ناف مونڈنے میں ہمارے لیے وقت مقرر کیا گیا کہ 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں، یعنی 40 دن ایک حد مقرر کر دی۔ 40 دن کے اندر اندر اپنی مونچھیں بھی کم کی جائیں، اپنے ناخن بھی ترشوائے جائیں، اپنے بغل کے بال بھی صاف کیے جائیں، اور اپنے زیر ناف جو ہے وہ بھی بال صاف کیے جائیں۔ امام دیلمی رحمۃ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قصدن سفید بال اکھارے گا قیامت کے دن نیزہ ہو جائے گا جس سے اس کو بھونکا جائے گا، یعنی وہ جو سفید بال اس وجہ سے اکھارا کہ میں جوان لگوں، میری سفیدی جو ہے وہ کسی کو نظر نہ آئے، تو اب وہ جو سفید بال ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ ایک نوکدار چیز بن کر اس کو قیامت والے دن کیا ہوگا، نیزہ اس کو مارا جائے گا، یعنی وہ بال جو ہوگا وہ نیزہ بن جائے گا، نوکدار چیز بن جائے گا۔ تو جو سفیدی ہوتی ہے، جو سفید بال ہوتا ہے، یہ رب کا کیا ہے، یہ نور ہے، اور اس سے جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت آنی چاہیے، آخرت کی تیاری ہونی چاہیے،
چاہیے نہ کہ اس کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جمعے کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعے کا انتظار نہ کیا جائے، یعنی 40 دن ہونے والے ہیں تو پھر جمعہ نہیں بلکہ جمعے سے پہلے ہی ان کو کاٹ لیا جائے۔ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کیونکہ ناخن کا بڑا ہونا رزق میں تنگی کا سبب ہے۔ یہ عورتوں کو بہت زیادہ اس کے اندر خیال کرنا چاہیے کہ عورتیں اپنے ناخنوں کو بڑھا لیتی ہیں نیل پالش لگانے کے لیے اور کئی فیشن کرتی ہیں، تو نیل پالش تو ویسے بھی وضو کے لیے بھی رکاوٹ ہے، اس کے اور بھی مسئلے ہیں۔ تو بہرحال 40 دن سے پہلے اور ہر جمعے والے دن کیا ہے، یہ مستحب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ پہلے دانے ہاتھ کے ناخنوں کو اس طرح ترشوائے، سب سے پہلے چنگلیاں یعنی یہ چھوٹی انگلی، پھر بیچ والی انگلی، پھر انگوٹھا، پھر کلیمہ کی انگلی، اور بائیں ہاتھ میں پہلے انگوٹھا، پھر بیچ والی، پھر چنگلیاں، پھر کلیمہ کی انگلی، پھر منجلی انگلی، یعنی یہ ایک طریقہ ہے۔ اور جو دوسرا طریقہ آسان ہے وہ حضور علیہ السلام سے مروی ہے، وہ یہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ کی یہ شہادت کی انگلی ہے اس سے کاٹنا شروع کرے، پھر یہ دوسری، پھر یہ تیسری، پھر یہ چوتھی، اور پھر اس کے بعد دوسرے ہاتھ یعنی بائیں ہاتھ کی چنگلی سے شروع کرے، پھر آخر میں انگوٹھا یہ بائیں ہاتھ کا، پھر جو دائیں ہاتھ کا پہلا انگوٹھا چھوڑ گیا ہوا ہے آخر میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کاٹے۔ اور یہ طریقہ آسان بھی ہے۔ پاؤں کے ناخن ترشوانے میں کوئی ترتیب نہیں، یعنی جس طرح بہتر ہو اس طرح اس کو کاٹ سکتا ہے، یعنی دانے پاؤں کی چنگلیاں سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرے، پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چنگلیوں پر ختم کرے۔ اور یہ یاد رکھے کہ کئیوں کو عادت ہوتی ہے کہ دانت کے ساتھ اپنے ناخن کاٹ رہے ہوتے ہیں، کہ اس سے منع ہے، یہ مکروہ عمل ہے اور اس سے کور پڑنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ موئے زیر ناف دور کرنا سنت ہے، ہر ہفتے میں نہانا اور بدن کو ستھرا کرنا اور زیر ناف بال صاف کرنا مستحب ہے، اور بہتر ہے کہ جمعے والے دن اور 15ویں دن کرنا بھی جائز ہے، اور 40 روز سے زائد گزار دینا مکروہ اور ممنوع ہے۔ موئے زیر ناف اس طرح سے مونڈنا چاہیے اور اس کو ناف کے نیچے سے شروع کرنا چاہیے، اور اگر مونڈنے کی جگہ پر کوئی چونا یا کوئی اور چیز بھی استعمال کر لی تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں۔ عورت کے لیے یہ بال اکھاڑ ڈالنا سنت ہے، لیکن اگر وہ بھی آج کے دور میں جس طرح اکھاڑنا مشکل ہے تو وہ بھی اگر جس طرح مرضی صاف کرے تو حرج نہیں۔ جنابت کی حالت میں نہ بال منڈوائے اور نہ ناخن ترشوائے، کہ یہ مکروہ ہے، یعنی جب جنابت ہو، غسل فرض ہوا ہو تو اس وقت جو ہے وہ یہ بال وغیرہ نہیں صاف کرنے چاہیے، کہ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ وہ بال ہم سے جدا ہوا جو نپاکی کی حالت میں تھا، یعنی وہ نپاکی کی حالت میں جدا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو پھر اتنا حصہ دھو لے، یعنی اگر بالفرض خاطر کرنا ہے ضروری ہے تو پھر اس کو اتنے حصے کو پانی کے ساتھ دھو لیں، پھر اس کے اوپر بلیڈ لگا لیں۔ اسی طرح اور اگر بال زیر ناف ہیں تو ان کو پہلے دھو لیں تاکہ وہ اس اتنے حصے کی جو غسل ہے وہ ہو جائے، تو پھر اس کو صاف کر کے پھر دوبارہ نئے سرے سے سارا غسل کرنا درست ہے، یعنی اتنا حصہ دھونے کے بعد پھر غسل کیا جا سکتا ہے۔ بووں کے بال اگر بڑے ہو گئے، یعنی یہ جو بویں ہوتی ہیں، پلکیں الگ ہیں اور بویں الگ ہیں، تو بووں کے بال اگر بڑے ہو گئے ہو تو ان کو اتنا ترشوا سکتا ہے کہ یہ تھوڑے سے چھوٹے ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو عورتوں کی طرح باریک کر لیں یا عورتیں اس کو باریک کر لیں، اس کو بالکل باریک کر، ایسا نہیں، بلکہ اگر بہت بڑے ہو گئے ہیں اور عجیب سے لگتے ہیں، جیسے بعض دفعہ یہ بویں آپس میں مل جاتی ہیں اور عجیب سی صورت ہو جاتی ہے، تو اتنا سے تھوڑے سے کاٹ سکتے ہیں، لیکن اس کو بڑے صاف ستھرے انداز میں ڈیزائن میں اس کو ترشوانا یہ شرعاً درست نہیں۔ اسی طرح چہرے کے بال جو ہوتے ہیں، جیسے خط ہوتی ہے، یہ کر لینا، یہ جو زائد اوپر بال ہے اس کو صاف کر لینا۔ اسی طرح سینے اور جو پیٹھ کے بال ہیں یہ کتروانا اچھا نہیں، یعنی سینے کے بال کو رہنا چاہیے مرد کے لیے، اور پیٹھ جو ہے اس کے بال بھی نہیں۔ اس کے علاوہ اگر پیٹ ہے اس کے بال بھی صاف کیے جا سکتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں کے بال بھی صاف کیے جا سکتے ہیں۔ بچی کے اگل بغل کے بال مونڈنا یا اکھیرنا یہ بدعت ہے۔ بچی کسے کہتے ہیں؟ یہ داڑھی، یعنی یہ داڑھی کا اگل بغل یہ ہے، اس کو کوٹھے بھی کہتے ہیں، اور یہ جو درمیان ہے اس کو بچی کہتے ہیں۔ تو کئی جو اہل علم حضرات ہیں، دیندار بھی ہیں، وہ اپنی داڑھی یہاں سے بھی کٹوا لیتی ہیں، یعنی یہاں سے بھی، اور کئی یہاں سے بھی کٹوا لیتے ہیں، تو یہ دونوں جائز نہیں ہے نا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کو ناجائز لکھا ہے، اور اس کی دلیل دی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس بندے کی گواہی قبول نہیں کی، تو یہاں کے بال بھی داڑھی کا حصہ ہے۔ یہ ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ داڑھی جو ہے، یہ جبڑا جو ہوتا ہے نا، جبڑا، اس کے اوپر بالوں کے نام داڑھی ہے۔ تو یہ جو نیچے گردن ہے یا اوپر گالے ہیں، اس کے اوپر اگر بال کٹوا لیں تو حرج نہیں، لیکن جو جبڑا ہے، جو ہڈی ہوتی ہے، اس کے اوپر بال ہونے چاہیے، اور یہ دائیں سیدھا اور بائیں، یعنی ان تینوں طرفوں سے وہ ایک مٹھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ درمیان میں مٹھی ہو، سائڈوں پہ چھوٹا ہو، ایسا نہیں، بلکہ تینوں طرفوں سے اس کا ایک مٹھی ہونا کیا ہے، یہ
ضروری ہے۔ مونچھوں کے اگر کنارے بڑے ہوں، درمیان باریک ہو، کنارے اگر بڑے ہوں تو اس کے اندر حرج نہیں، بلکہ کئی بزرگوں سے ایسا ثابت بھی ہے۔ داڑھی رکھنا جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور ایک مٹھی رکھنا واجب ہے۔ ایک مٹھی سے یعنی 4 انگلی جو ہوتی ہے اس کو ایک مٹھی کہا جاتا ہے نا، تو 4 انگلی جو لٹکے ہوئے بال ہوں، اس سے جو زیادہ ہوں وہ کاٹ سکتے ہیں، اس سے کم نہیں کر سکتے۔ اور داڑھی کو چڑھا لینا، جس طرح سکھ جو ہوتے ہیں وہ کسی کپڑے کے ذریعے اس کو اوپر چڑھا لیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، اور اس حالت میں اگر نماز پڑھیں گے تو وہ نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی۔ اسی طرح داڑھی کے ساتھ تراش خراش کرنا، جس طرح عجیب و غریب ڈیزائن بنا لیتے ہیں آج کل، تو یہ بھی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ ایک تو داڑھی کے ساتھ بے ادبی ہے ایک قسم کی، دوسرا یہ ہے کہ غیر مسلموں کی کیا ہے وہ پیروی ہے۔ مرد کو اختیار ہے کہ وہ سر کے بال یا تو پورے منڈوا دے یا زلفیں رکھے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ زلفیں رکھنی ہے، اور اس کے زلفوں کے بھی 3 آگے طریقے ہیں کہ آدھے کانوں تک یا کانوں کی لو تک، یا اتنے بڑھاتے تھے کہ کندھوں کو چھوتے تھے۔ کندھوں سے نیچے تو عورتوں سے مشابہت ہو جائے گی، وہ ناجائز ہوگا، تو عورتوں کا کندھوں سے اوپر رکھنا ناجائز ہے، اور مرد کا کندھوں سے نیچے بال رکھنا کیا ہے ناجائز ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے جو بال تھے وہ کندھوں سے جب چھوتے تھے، کندھوں سے نیچے نہیں ہوتے تھے، کندھوں سے جب ہلکے سے چھوتے تھے تو پھر آپ اس کو کٹوا کر کبھی آدھے کانوں تک اور کبھی کانوں کی لو تک رکھتے تھے، تو یہ کیا ہے یہ سنت ہے۔ تو بالوں کو بھی جو سر کے بال ہیں اس کو بھی جو ہے وہ یا منڈوا دے یا کیا ہے اس کو زلفیں رکھیں، اور جو آج کل فوجی کٹنگ یا عجیب و غریب کٹنگ چلتی ہے کہ یہاں سے کم کر دیے یہاں سے بڑھا دیے، تو یہ بھی خلاف سنت ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔